الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اگر آپ حسن ہی کی وجہ سے کسی سے محبت کر رہے ہیں نا، حسن ہی کی وجہ سے کسی کو دل دینا ہے تو پھر اس کو دو نا جو کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے، اور جس سے محبت کرنے سے دنیا اور آخرت خراب نہیں ہوتی، بلکہ دنیا میں بھی وہ کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ کام آتے ہیں، قبر میں بھی وہ کام آتے ہیں۔ بلکہ ان کی محبت تو وہ ہے جو صحراؤں سے نکال کر ہاتھ پکڑتی ہے ان کی محبت اور کعبے کے چھت پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ ان کی محبت تو وقت کا امام اور ولی بنا دیتی ہے، وقت کا جناب اعلیٰ سلطان بنا دیتی ہے۔ ان کی محبت تو ایسی ہوتی ہے، بتاؤں وہ کس کی محبت ہے، کس کا پیار ہے، وہ کس کا حسن ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ اللہ نے جن کو ساری کائنات میں سب سے حسین بنایا ہے، وہ کسی نے کہا تھا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب نے قلم توڑ دیتا۔ اتنا حسین و جمیل میرے آقا کو اللہ نے بنایا۔ جب آپ ان سے دل لگائے نا، جب آپ کا یہ دل ان سے لگ جائے گا نا، پھر پتہ ہی کیا ہوگا، پھر ان کو یاد کرنے میں مزہ آئے گا۔ ابھی تو آپ کسی محبوب کو یاد کرتے ہیں نا تو سوچتے ہیں یار وہ بے وفائی ہو گئی میرے ساتھ، پریشان ہوتے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، نیندیں نہیں آتی، روتے ہیں راتوں کو، تو یہ ہوتا ہے، اور دل بے چین بے قرار رہتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور جب ان کو دل دے دیں گے حضور کو، کیونکہ دل بنا ہی ان کی وجہ سے، دل دینا ہی ان کو تھا۔ دل میں جو سافٹ ویئر اپلوڈ تھا نا محبت کا، محبت کرنی ہی حضور سے چاہیے تھی۔ یہ جو سافٹ ویئر اپلوڈ تھا دل میں حضور کی محبت کی تھا۔ ہم نے ظاہر سی بات ہے جب سافٹ ویئر کو غلط جو ہے جناب استعمال کریں گے تو ایرر تو آئے گا ہی، پریشانیاں تو آئیں گی ہی۔ اور جب یہ غلط مس یوز ہوا تو اس میں ایرر آ گیا۔ جب ایرر آیا تو ڈپریشن، پریشانی، انزائٹی۔ اب جناب اعلیٰ جب آپ نے صحیح جگہ دل لگایا نا، اگر آپ صحیح جگہ دل لگا لو گے پھر کیا ہوگا؟ پھر کہو گے وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ وہاں پر تو آپ ترس رہے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن دل جب یہاں لگا تو آپ کو اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ آپ یہ تمنا کرو گے، آرزو کرو گے کاش ایک دل میں ان کی محبت نہیں رہتی، بلکہ اللہ دو دل دیتا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ہزاروں دل ہوتے، ہزاروں دل آمنہ کے لال کے لیے دھڑکتے، مصطفیٰ کے لیے دھڑکتے، مصطفیٰ کریم پر فدا ہو جاتے۔ بلکہ اگر حسن کی وجہ سے کسی سے محبت کرنی ہے نا تو کریم آقا سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، کریم آقا سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں۔ آئیے میں آپ کو محبت کی داستان سناتا ہوں اور حضور کے حسن کی داستان سناتا ہوں، ان کے حسن پر فدا ہو جائیے، پھر یہ دل کبھی پریشان نہیں ہوگا، دل کبھی بے قرار اور بے چین نہیں ہوگا۔ آئیے جس کے لیے دل بنا تھا ان کو دے دیجئے دل، آئیے ان کا حسن سماعت کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ حضور کا گزر ایک خیمے کے قریب سے ہوتا ہے۔ خیمے کے باہر ایک باوقار خاتون بیٹھی ہوئی ہے، وہ خاتون جس کے کلام کی عظمتوں کے ترانے آج کے فصحاء اور ادیب، بڑے بڑے ادیب اور فصحاء لاپ رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ آپ بھی یاد کر لیجئے، اس کا نام ہے ام معبد۔ ام معبد۔ اب جناب اعلیٰ جب حضور کا گزر ہوتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں اے خاتون، فرمایا کچھ ہے کھانے کے لیے، دودھ یا گوشت ہے کچھ، ہمیں دے دے، ہم مسافر ہیں۔ تو اس خاتون نے جس کا نام ام معبد ہے، اس نے کہا کہ دیکھیے قحط سالی کا زمانہ ہے، حالانکہ ہم تو عرب لوگ ہیں، ہم تو مہمان نوازی کرتے ہیں، اور ہم تو شوق سے مہمان نوازی، ہم بیٹھے ہی یہاں پر اس وجہ سے ہیں کہ ہم مہمان نوازی کریں، ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے مہمان نوازی کر کے، لیکن قحط سالی کا زمانہ ہے، ابھی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ آقا کی نظر اس کے خیمے کے اندر موجود ایک بکری پر پڑتی ہے۔ آقا اشارہ فرماتے ہیں وہ بکری، ام معبد بھی اس بکری کی طرف دیکھتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یہ بکری تو لاغر ہے، انتہائی کمزور ہے، اس کا کیا کروں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے اندر دودھ آتا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا اے خاتون،
اگر تو اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دھو لیں. کہا کہ دودھ دھو لیں؟ اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں، آتا ہی نہیں ہے، آپ کیسے دھوئیں گے؟ اس نے فرمایا اجازت دے ہم دھو لیں. بس مطلب بکری حضور کے سامنے آئی، حضور نے دونوں ٹانگوں کو ملایا بکری کے، اور اپنا دست رحمت، دست شفقت، ید اللہ والا، وہ خوبصورت ہاتھ، وہ پیارا پیارا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے پشت پر رکھا. ہائے ہائے قربان جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے پشت پر ہاتھ رکھا، خوبصورت گورا ہاتھ، وہ پیارا پیارا ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی اللہم بارک لہا فی شاتہا، یا اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکتیں پیدا فرما. یا بس میرے آقا کا اتنا کہنا تھا، میرے آقا کا اتنا کہنا تھا، میرے آقا نے یہ دعا فرمائی. میرے آقا کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی اور آقا کے دعا فرمانے کی دیر تھی، بس اتنا کہا کہ اس بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا. قربان جائیں آقا پر، دودھ اتر آیا. حضور نے فرمایا معبد لے آؤ، سارے برتن لے آؤ. سارے برتن لے کر آ گئی ام معبد. جناب اعلیٰ دودھ نکالتے جا رہے ہیں، گھر کے سارے برتن بھرتے جا رہے ہیں. حضور نے ایک برتن ام معبد کی طرف بڑھایا، فرمایا پیو پیو. معبد نے کہا پہلے آپ پئیں. کہا ام معبد نے دودھ پیا، خیمے کے اندر موجود سب لوگوں نے دودھ پیا، آقا کے ہمراہیوں نے بھی دودھ پیا. پھر آقا نے آخر میں دودھ دیا اور پینے لگے. پیتے پیتے فرمانے لگے ساقی القوم آخرہم، فرمانے لگے قوم کو پلانے والا جو ساقی ہوتا ہے نا، پہلے وہ سب کو پلاتا ہے، پھر آخر میں خود پیتا ہے. ہائے ساقی کوثر کا بھی یہی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا ساقی کوثر میرا، جو میر میں خانہ بنا، سب چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگینی حسن مجاز. ارے یہ دل بڑا ہوشیار تھا، اسی در کا دیوانہ بنا. یہ دل میں معبد کا دل آ رہا ہے محمد عربی پر، وہ دیکھ رہی ہے ارے یہ کون کمال والا، یہ جس کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی. بیمار بکری شفا یاب ہو گئی. بیمار آقا کو دیکھنے میں گم ہے کہ آقا وہاں سے فوراً تشریف لے آتے ہیں. لیکن ام معبد سے خطا ہو گئی. کیا خطا ہوئی؟ حضور کا نام نہیں پوچھا، کیونکہ جانتی بھی نہیں تھی رسول اللہ. حضور کا نام ہی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا، بس حضور کا آنا جانا دیکھتی رہ گئی. حضور کے حسن میں مگن ہو گئی، حضور کے لب مبارک دیکھنے میں مگن ہو گئی. وہ حضور کے حسن میں اتنا مگن ہو گئی، حضور کے رخسار، حضور کا کردار، حضور کی بول چال، حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا چلنا، حضور کا آنا، حضور کا باتیں کرنا، حضور کا مسکرانا، آنا جانا، بس حضور کے حسن میں اتنا مگن ہو گئی. حضور سوچنے لگی یار یہ اتنا حسین شخص، اتنا پیارا شخص، ایسا لگتا ہے کائنات میں کوئی دوسرا کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا. یا پھر یہ کہوں کہ میں معبد یہ سوچ رہی تھی کہ یار میں نے ساری کائنات میں کوئی اس جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے. اتنا حسین شخص، اتنا جمیل شخص، کیا گفتار تھی اس کی، کیا انداز تھا بات کرنے کا، باتیں کرنے کا انداز کیا تھا، آنکھیں اس کی کتنی پیاری تھیں، اس کی زلفیں کتنی پیاری تھی. بس یہ ام معبد سوچ ہی رہی تھی. اتنے میں اچانک ابو معبد آ جاتے ہیں، جو ام معبد کے خاوند ہیں، آ جاتے ہیں گھر پر. اور جب ابو معبد آتے ہیں وہ گھر کو دیکھتے ہیں، گھر کی کیفیات بدلی ہوئی ہیں، گھر کے انداز بدلے ہوئے ہیں. گھر جو ہے جناب اعلیٰ گھر میں انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، گھر نور علی نور ہو رہا ہے، اور گھر معطر و معمر ہو رہا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں وہ تو ایک چھوٹا سا خیمہ تھا نا یار، چھوٹا سا خیمہ تھا، میرے آقا کا گزر ہوا، معطر معمر ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں میرے آقا کا گزر 1400 سال پہلے مدینے کی گلیوں سے ہوا، لیکن آج بھی جب عاشق جاتے ہیں نا تو ان کو حضور کی خوشبو آیا کرتی ہے. ابو معبد حیران ہے، یہ انوار و تجلیات کا ظہور، یہ ہمارا گھر نور علی نور میں گیا تھا تو عام سے گھر تھا، اب تو کیفیات بدل رہی ہے گھر کی، اتنی انوار و تجلیات. وہ بھی سوچتے سوچتے بولنے لگا، وہ بھی سوچتے سوچتے کہنے لگا ام معبد گھر میں کوئی آیا تھا کیا؟ اب ام معبد جو ابھی تک حضور کے حسن میں مگن تھی، حضور کے حسن میں کھوئی ہوئی تھی، کہ وہ شخص آیا اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا پیارا، سوچ ہی رہی تھی کہ ابو معبد نے ایک دم پوچھ لیا ام معبد گھر میں کوئی آیا تھا کیا؟ معبد نے کہا ہاں آیا تھا، ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا. وہ معبد نے کہا کون آیا تھا؟
کیا نام تھا اس کا؟ امامت یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ انوار و تجلیات، یہ گھر میں الگ سا نور، یہ گھر میں جناب اعلیٰ ایسی خوشبو، کون آیا تھا؟ ام معبد نے نام تو پوچھا نہیں حضور کا، دل میں سوچنے لگی، کہا جب وہ آنے والا آیا تو گھر مبارک ہو گیا، تو ام معبد نے جب یہ سوچا نا وہ جب آئے تو ہمارا گھر مبارک ہو گیا، تو اپنی طرف سے نام رکھ لیا حضور کا، کہا وہ جو آئے تھے ان کا نام مبارک تھا، ہائے ہائے قربان جائے، نام ہی مبارک رکھ دیا حضور کا، کیونکہ نام تو اس نے پوچھا نہیں تھا، اپنی طرف سے نام رکھ لیا، کہا کیا کہا؟ مبارک آئے تھے بھائی۔ ابو معبد نے سوچا چلو نام ہی مبارک ہوگا۔ ابو معبد نے کہا کہ تم نے دیکھا ان کو؟ کہا ہاں ہمارے گھر آئے تھے، جن کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، اور یہ گھر معطر و معمر ہو رہا ہے، اتنا مبارک ہو گئے، وہ دکھنے میں کیسے تھے مبارک؟ اب قربان جائیں، عرب کی اس بادہ نشین خاتون نے آقا کے حسن کے اس پیکر حسن کی ایسی دل آویز تصویر کشی کری، جب اس نے آقا کے حسن پر کلام کرنا شروع کیا تو آج کے بڑے بڑے فقہا، آج کے بڑے بڑے ادیب، آج کے بڑے بڑے عاشق اس کا کلام سن کر مچل جاتے ہیں، آج بھی سن کر ان کا دل حضور کے عشق میں مچلنے لگتا ہے۔ ایسا کلام کیا کہ آج کے بڑے بڑے فقہا اس کے کلام پر ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب بھی یہ کلام سنتے ہیں تو دل مچل سا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت کلام فرمایا ام معبد نے، قربان جائیں ام معبد کے اس کلام پر، کیا خوبصورت کلام فرمایا۔ اگر آپ بھی سننا چاہتے ہیں، آپ بھی سینے میں پتھر نہیں ارے دل رکھتے ہیں، آپ بھی سینے میں حضور کی محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، آپ کا دل بھی حضور کے عشق میں مچلتا ہے، تو سنیے اس عرب کی بادہ نشین خاتون نے کیا کلام فرمایا۔ کہنے لگی، ابو معبد نے کہا بتاؤ تو صحیح وہ کون تھا، کیا تھا، کیسا تھا، وہ دکھنے میں کیسا تھا، مبارک دکھنے میں کیسا تھا۔ اب جناب اعلیٰ کسی نے کہا تھا نا کہ کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں، کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے۔ اب جناب اعلیٰ ابو معبد بار پوچھ رہا ہے بتاؤ نا ام معبد وہ کون آیا تھا، وہ دکھنے میں کیسا تھا۔ اب جناب ابو معبد سننا چاہتا ہے تو پھر سن، ظاہر رأیت رجلا، میں نے ایک مرد دیکھا، ظاہر الوداعتی، جس کا حسن بڑی خوبصورت تھی، بڑا خوبرو تھا، بڑا نمایاں تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، چہرے میں ملاحت تھی، ملیح الوجہ، چہرے میں ملاحت تھی، اور فرمایا قسیم وسیم، قسیم بھی تھا اور وسیم بھی تھا۔ آئے ہائے قربان جائے، کیا کمال کے الفاظ، کیا کمال کا انتخاب ام معبد کا۔ کہا وہ آنے والا جو آیا بڑا حسین تھا، بڑا جمیل تھا، قسیم بھی تھا اور وسیم بھی تھا۔ اب قسیم کس کو کہتے ہیں؟ اس حسین شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے جسم کا ہر عضو علیحدہ اپنی امتیازی خوبصورتی رکھتا ہو۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کسی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھوں کا ذکر کریں نا ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن بال اتنے خوبصورت نہیں، لب اتنے خوبصورت نہیں، کان اتنے خوبصورت نہیں، ہاتھ اتنے خوبصورت نہیں، قدم اتنے خوبصورت نہیں، اس کے ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں۔ لیکن کیا کہا؟ فرمایا قسیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے جسم کا ہر عضو انڈیپینڈنٹلی اتنا خوبصورت ہو جس کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ام معبد نے کہا قسیم، میں ترجمہ کرتا ہوں، ارے جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہوں کہ اس کے آنکھوں کے جیسی کسی کی آنکھیں نہیں، جس کے لب اتنے خوبصورت ہوں اس کے لبوں جیسے کسی کے لب نہیں، اس کے ہاتھ اتنے خوبصورت ہوں اس کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں، اس کے گال اتنے خوبصورت ہوں اس کے گال جیسے کسی کے گال نہیں، اس کا چلنا اتنا پیارا ہو اس کا چلنے جیسے کسی کی چال نہیں، ارے اس کا بولنا اتنا پیارا ہو اس کا کلام اتنا پیارا ہو اس کے کلام جیسے کسی کا کلام نہیں، اس کے لب اتنے پیارے ہوں اس کے لبوں جیسے کسی کے لب نہیں۔ کہا قسیم وسیم، قسیم وسیم۔ اب وسیم کس کو کہتے ہیں؟ وسیم اس حسین شخص کو کہتے ہیں۔ بھئی آپ دنیا میں اگر کسی کو ایک بار دیکھیں نا، ایک بار دیکھیں، 2 مرتبہ دیکھیں، 3 مرتبہ دیکھیں، پھر ایک وقت آتا ہے پھر رفتہ جیب بھر جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے۔ ایک دن دیکھیں گے، 2 دن دیکھیں گے، 3 دن دیکھیں گے، 1 ہفتہ دیکھیں گے،
2 ہفتے دیکھیں گے، 1 مہینہ دیکھیں گے، 2 مہینہ دیکھیں گے، 3 مہینے دیکھیں گے، پھر ایک وقت آتا ہے، پھر رفتہ رفتہ دل بھر جاتا ہے، دل اکتا جاتا ہے۔ لیکن وسیم اس حسین شخص کو کہتے ہیں کہ وسیم اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو، جتنا حسین ہو، جسے جب چاہے جتنا دیکھو، جی چاہے اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو اور دیکھو۔ ارے قسیم وسیم، میرا مبارک قسیم بھی ہے، وسیم بھی ہے۔ قسیم اور کائنات کے اندر جتنے حسین ہیں ان کو 1-2 بار دیکھو گے دل اکتا جائے گا، لیکن قربان جاؤں میرا مبارک وسیم اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے، ارے اسے دیکھتے رہو گے دیکھتے رہو گے دیکھتے رہو گے، دل کہے گا بس اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں، بس دیکھتا ہی رہوں دیکھتا ہی رہوں دیکھتا ہی رہوں۔ کسی نے کہا کہ ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے یا رسول اللہ صدیق کی آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو، بس دیکھتا ہی رہوں دیکھتا ہی رہوں دیکھتے ہی رہوں۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو بنا ہے اتنا حسین کہ میرا مبارک قسیم بھی ہے اور وسیم بھی ہے۔ قسیم جس کا ہر جسم کا ہر عضو علیحدہ امتیازی خوبصورتی رکھتا ہو، اور وسیم ایسا جسے جب چاہے جتنا چاہے دیکھتے رہو، جی بھرتا ہی نہیں ہے، جی بھرتا ہی نہیں۔ آگے فرمایا، آگے وہ محبت نے پوچھا اور بتانا اس کے بارے میں، وہ اور بتا اور کتنا حسین ہے، تو کہنے لگی وفی صوت ہی سہلن، ارے اس کی آواز کیا پرکشش آواز، کیا روبدار آواز، کیا دلکش آواز، کیا گونجدار آواز، اتنی پیاری آواز اتنی پیاری آواز۔ وفی عین ہی تاجن، اس کی سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، اتنی پیاری آنکھیں، اور میرے آقا کی خوبصورت آنکھیں، ابرو آقا کے پتلے پتلے ملے ہوئے۔ یار کیا خوبصورتی ہے حضور کی، کتنے حسین ہیں میرے آقا، کتنے پیارے ہیں میرے آقا، آئے ہائے۔ اب جو ام معبد نے کلام کیا کمال کر دیا، کہنے لگی اب جو کلام کیا ام معبد نے کمال کر دیا، کہنے لگی وَأَجْمَلُهُ مِنْ بَعِيدٍ، کہا ایسا خوبصورت تھا ایسا پیارا تھا، جب دور سے دیکھو بڑا پیارا لگتا تھا، بڑا خوبصورت لگتا تھا، بڑا حسین لگتا تھا۔ دیکھو بھئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دور سے بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے حسین لگتے ہیں، جب پاس آ کر دیکھو تو کہ یار وہ بات نہیں ہے، وہ دنیا والوں کا حسن ایسا ہوتا ہے جب دور سے دیکھو تو اچھے لگتے ہیں، لیکن جب پاس آؤ تو پھر کہتے ہیں یار وہ بات نہیں ہے۔ لیکن مبارک حضور کیسے ہیں، کہا جب دور سے دیکھو بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے حسین لگتے ہیں، جب پاس آؤ تو اور بھی پیارے لگتے ہیں، اور بھی حسین لگتے ہیں، اور کہتے ہیں یار، دل کہتا ہے یار کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات میرے سرکار دی ہے۔ کہ ابھی تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ حسینہ جمیلہ تا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب نے قلم توڑ دیتا۔ دوری اور قرب کا تصور ایک اور بھی ہے، جب کوئی دور ہو نا، دور تو بڑا پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ آج کل تو رشتے بھی ایسے نا دور رہیں تو بڑے اچھے ہیں، ذرا سا قریب آ جائے، ذرا سا رشتہ داریاں ہوں، ذرا سا قربت ملے، پھر پتہ چلتا ہے، پھر اصلی رنگ وہ پھر دکھاتے ہیں، جب وہ قریب ہوتے ہیں نا پھر پتہ لگتا ہے کہ یار ان کا اصلی رنگ کیا ہے، اصلی روپ کیا ہے۔ تو ام معبد حضور کی صورت بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کر گئی کہ یار وہ دکھنے میں بھی پیارے تھے، صورت میں بھی پیارے تھے، سیرت میں بھی بڑے پیارے تھے، آئے آئے سیرت میں بھی بڑے پیارے تھے، دور سے بھی بڑے حسین لگتے تھے، پاس آ کر بھی بڑے حسین لگتے تھے۔ یہ وہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے پیارے ہیں، جب دور رہو تو دیدار کی تمنا تڑپاتی ہے، دیدار قریب ہو جاؤ تو جدائی کا خوف نیندیں حرام کر دیتا ہے کہ کہیں جدا نہ ہو جاؤں۔ وہ اتنے پیارے ہیں، کہا وہ دور سے بھی بڑے پیارے اور قریب سے بھی بڑے ہی پیارے۔ قریب کا تصور ایک اور بھی ہے، ایک بعید وہ ہے جس نے حضور کا دور نہیں پایا، حضور کا زمانہ نہیں پایا، حضور کا قرب نہیں ملا اور حضور کا وقت نہیں پایا، یہ بھی دوری ہے۔ اور قریب کیا ہے، صحابہ نے حضور کا دور پایا، حضور کا زمانہ دیکھا، حضور کے قریب رہے، حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یار میرا مبارک اتنا حسین ہے، اتنا پیارا ہے، جس نے قریب سے دیکھا انہیں بھی محبت ہو گئی، اور جنہوں نے بعد میں دیکھا، جنہوں نے سالوں بعد دیکھا، اور جس نے دور سے دیکھا انہیں بھی محبت ہو گئی ہے۔ ہاں اب دیکھیے جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کیا کہا۔ ابو حریرہ نے قریب سے دیکھا، دیکھ کر کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میری آنکھوں نے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی حسین چیز ہی نہیں دیکھی۔ یہ نہیں کہا کوئی انسان نہیں دیکھا، یہ نہیں کہا حضور سے بڑھ کر کوئی مرد نہیں دیکھا، حضور نہیں، حضور سے بڑھ کر کوئی حسین شے ہی نہیں ہے کائنات کے اندر، کوئی بھی شے حضور سے بڑھ کر حسین نہیں ہے۔ ارے سورج حسین ہے لیکن آقا کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاند حسین ہے لیکن حضور
حضور کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر. ارے ہاں مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی گھٹا زلفوں کا ساون دیکھ کر، زلفوں کا ساون دیکھ کر. ہاں 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 اتنے حسین میرے آقا، اتنے جمیل میرے آقا، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کیا کہا؟ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسا کوئی حسین ہے ہی نہیں، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے. جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور جیسا کوئی حسین نہیں، حضور جیسا کوئی جمیل نہیں. اور جنہوں نے دور سے دیکھا اس نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جنہوں نے دور سے دیکھا اس نے کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. ارے ہاں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیراؤں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ارے کہہ دیں گی سب ان کے ثناخواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ارے جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ مصطفیٰ جیسا کوئی حسین نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی جمیل نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی کائنات کے اندر کوئی دوسرا کوئی حسین آیا ہی نہیں. ارے جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کیوں؟ جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے. یار یہ عنوان بڑا لمبا ہے، یہ عنوان تو وہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا عنوان ہے. حضور کا حسن بیان کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے. میرے دل کی ہے یہ آرزو، دن رات اسے سوچا کروں، دن رات اسے سوچا کروں. بس اتنے حسین ہیں میرے آقا. جب اتنے حسین نبی ہیں تو یار کیوں در بدر بھٹکتے ہو تم لوگ؟ اپنا دل اس حسین آقا کو دے دیجئے نا. جب یہ دل حضور کو دے دو گے، دیکھیں سب کچھ حضور ہے، ہمارے سب کچھ حضور ہے. ہمارا جینا مرنا، ہماری سانسوں کی روانی حضور کی وجہ سے، ہماری اولادیں، ہمارے والدین سب حضور کی وجہ سے. حضور نہ آتے تو کائنات نہ بنتی. اور دیکھیں ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا. صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضور پاک سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی. پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. پھر پوچھا گیا، فرمایا کہ بتائیے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. فرمایا یہ حبل اللہ ہے کیا؟ یہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اللہ کی رسی سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. پھر فرمایا اللہ بذکر اللہ، اور دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے. پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے اللہ کا ذکر سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. تو پتہ چلا صراط مستقیم مصطفیٰ ہیں، ذکر اللہ مصطفیٰ ہیں، تو بس سب کچھ ہی مصطفیٰ ہیں. تو پھر دل انہی کو دے دیجئے، اپنی زندگی انہی پر وار دیجئے، اور لبھینا مرنا حضور کے نام کر دیجئے. حضور کے جھنڈے تلے سب کھڑے ہو جائیں. یہ سارے پرچم چھوڑ دیجئے، یہ سارے نغمے چھوڑ دیجئے، یہ سارے ترانے چھوڑ دیجئے. بس اتنا کہہ دیجئے کہ کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، لیکن مصطفیٰ کی محفلیں سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. مصطفیٰ کے جھنڈے تلے سب لوگ کھڑے ہو جائیں. بس آخری امید یہی ہے انقلاب برپا ہو جائے گا جب وہ مصطفیٰ کریم کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جائیں گے، مصطفیٰ کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے لگیں گے، مصطفیٰ کی تعلیمات کو عام کرنے لگیں گے. انشاءاللہ وقت دور نہیں، یہ مسئلہ نہیں، جب کشمیر، برما، فلسطین انشاءاللہ ہم ان کو آزاد کریں گے. وقت دور نہیں انشاءاللہ عز و جل ہم جب مصطفیٰ کریم کے جھنڈے تلے سب یکجا ہو جائیں گے،
ایک ہو جائیں گے، پھر وہ وقت دور نہیں جب ہم مسجد اقصیٰ کے اندر کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو تمام احباب تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کیجئے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیجئے، اور مصطفیٰ کریم کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جائیں۔ جب مصطفیٰ کریم کو اپنا قائد مان لیں، دل سے، جان سے، اپنے ہر چیز میں، ہر بات میں سوچا کریں کہ یار اگر میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں تو مصطفیٰ کریم ناراض تو نہیں ہوں گے، مصطفیٰ کریم کو یہ بات ناپسند تو نہیں تھی، جب وہ کام کریں تو مصطفیٰ کریم کو پسند تھی، وہ کام کریں تو مصطفیٰ کریم کو جس سے پیار تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ایسا بنا دے، ایس کا محبوب ہمیں بنانا چاہتے تھے اللہ کریم سے دعا ہے اگر میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا جو اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان خلاف نہیں تھا تو توبہ کا طلبگار ہوں، اور کوئی ایسا جملہ نکلا جس سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی اس سے بھی توبہ کا طلبگار ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔